شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں ہائی کورٹ کے سینئر لائر سردار آفتاب صاحب، جو کہ ہمارے کافی دنوں سے جی ڈی اے اور گزارہ جات اور جنگلات کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے ہماری، آج ہم نے سردار صاحب کو اپنے اس پروگرام میں اس لیے مدعو کیا ہے کہ سردار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سردار صاحب اس کا آخری حل کیا ہوگا؟ کیا یہ جی ڈی اے لاگو ہو چکا ہے؟ اس جی ڈی اے سے خدشات ہمیں کیا ہیں اور اس سے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ جیسے کہ کل بھی میں نے اپنا سردار صاحب کو جو گلیات سے صدر ہیں وہ بھی میرے ساتھ لین پہ تھے، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی۔ تو آج سردار آفتاب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ سینئر لائر ہیں۔ جی سردار صاحب، میرے اپنے پروگرام میں آنے کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سردار صاحب، یہ کیا ہے جی ڈی اے کا کیا ہوگا؟ یہ کیا سین ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی کلام مجید لیس الانسان الا ما سعی۔ شکر مغل صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم ایشو پر اور اس اہم ایشو کے حل کے لیے اس قابل سمجھایا کہ مجھے آپ بلائیں اور اس پر بات کروں۔ میں پہلی بات یہ ہے کہ اب تو یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے 2020 کے فروری کے مہینے میں 16 شاید، تو اس کے بعد جو ہے وہ مدعوع اس کا ایک ہی رہ گیا ہمارے پاس کہ جی ڈی او کو روکنے کے لیے اب اور کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کے لوگوں سے بھی مل چکے ہیں، محکمہ جات سے بھی مل چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے ایم پی اے صاحب نے، ارشد ایوب صاحب نے ہمت افرٹ اور کوشش کر کے اسمبلی میں بھی بات اٹھائی ہے، مگر انہوں نے بات اسمبلی میں جو اٹھائی ہے وہ صرف یاد رکھنا صرف جنگلات اور گزارہ جات کی اٹھائی ہے۔ جی ڈی اے کا کام وہی پر رکا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ جی ڈی اے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ سب سے بڑا جو نقصان دہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس پر نہ ہمارے ایم پی ایز آ رہے ہیں، نہ ہمارے حکومتی اہلکار آ رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی ادارہ جو ہے سرکاری ادارہ ہے جس میں آپ انتظامیہ کہہ سکتی ہیں، کمشنر، ڈی سی، اے سی وغیرہ، یا کوئی ایسی کوئی بھی، میں اس کو مطلب ہے کہ وہ نہیں کر رہا، عوام کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہا۔ سارے لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کی کر رہے ہیں۔ سردار صاحب، یہ کیا وجہ کہ گورنمنٹ جی ڈی اے کی سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ شوکت مغل صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو میں سمجھا ہوں جس بات کو، کہ جی ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے جو ان اداروں میں ہے جن کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جن کا کوئی احتساب نہیں ہے، جن کا کوئی کھلے عام ہے وہ، اور ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ یہ جرمانہ کس مد میں کیا ہے اور یہ کہاں جمع کیا ہے آپ نے، یہ جو فنڈ آپ نے ریز کیے ہیں یہ کدھر چھوڑے ہیں، کہاں ترقیاتی مطلب ہے کیے۔ جو گورنمنٹ بھی ان کو دیتے ہیں وہ بھی ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے فنڈ دیا آپ کو، یہ کہاں کہاں آپ نے لگائے۔ اس حوالے سے پھر ان کی اس لیے سپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ باقی جگہ پہ تو میرے خیال سے کرپشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے، مگر جو چند ایک ادارے ایسے ہیں جو اتھارٹیز نما ہیں، جی ڈی اے ہو گیا ہے آپ کا، بہت مدد کے ساتھ سی ڈی اے ہو گیا ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، ان کو مطلب ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی، ان کا احتساب ہونا، ان کا مطلب ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا ذرا مشکل ہے، اور ان سے جو ہے وہ ہمارے جو بہت معذرت کے ساتھ جو حکومتی لوگ ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائنینشل طور پر معاشی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
فائدہ اٹھا اس لیے سکتے سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں۔ سردار صاحب، یہ کیا ان کی ریکوری، ان کا پیسہ جہاں سے بھی آتا ہے تو ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ سر اگر کوئی، دیکھیں میری بات سنیں، اب کون پوچھتا ہے؟ پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ پوچھنے والا وہ ہوتا ہے جو پیسہ دیتا ہے، جو فنڈ ریلیز کرتا ہے۔ جی ڈی اے لوگوں سے جرمانے کی مد میں پیسے لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو پیسہ لیتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے، وہ تو اپنا چیک اینڈ بیلنس کروا سکتا ہے۔ ایک بندہ جرمانہ دے کر کیا چیک کروائے گا کہ مجھ سے جرمانہ لیا وہ کہاں چھوڑا ہے آپ نے؟ اس لیے یہ آزاد ہے۔ سردار صاحب آپ یہ مجھے بتائیے، کیا دیکھیں یہی یہ جی ڈی اے یہ جو 4 یونین کونسلیں جو ہے ہماری گلیات کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، کیا جو جی ڈی اے کے قانون یا جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہی کام وہی قانون ان 4 یونین کونسلوں میں بھی وہی کام ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں سر جی، میری بات سنیں۔ اب کسٹم کا یہ ہے کہ کسٹم پاکستان کی بارڈری پر ہوتا ہے۔ بانڈری جہاں پر ہے وہاں سے کوئی انٹر ہو تو اس پہ کسٹم لاگو ہوتا ہے، یا سمندری ذریعے سے، یا ہوائی ذریعے سے، یا ایئرپورٹ سے۔ مگر آپ کی ان کسٹم پیڈ گاڑی جہاں بھی پکڑی جائے گی اس پر اس کو کسٹم لاگو ہو جائے گا۔ لاگو ہو جائے گا۔ تو جی ڈی اے سر جہاں جائے گا، جی ڈی اے جہاں جائے گا وہ اپنے قانون وہاں لاگو کرے گا۔ اگر اس کے قانون نہیں لاگو ہوتے ہیں تو پھر وہاں ٹی ایم اے ہی کیوں نہ ہو؟ آپ مجھے یہ بتائیں، میں ایک گزارش یہ کروں گا آپ سے کہ اگر ٹی ایم اے کے پاس کوئی فنڈ آتا ہے یا اس کے پاس کوئی بجٹ آتا ہے تو اس کا کوئی بیلنس ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جی ڈی اے نے مالیاتی جو بجٹ پیش کیا وہ کتنا کیا ہے اس سال کا؟ چلو لے لیں، بتا دیں۔ آپ ایک صافی ہیں، آپ ان سے یہ لے لیں کہ آپ کا اس دفعہ کا بجٹ ہے وہ آپ نے کتنا، آپ کا بجٹ نفع میں ہے، کتنا خسارے میں ہے، کتنا اس میں کیا ہے؟ بڑا زبردست پوائنٹ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ سردار صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو سمندر کٹھا جھیل پہ جو وہاں پہ جو کارروائی ہوئی ہے، کیا کل بھی مجھے سردار صاحب نے وہاں کہا جو صدر ہیں وہ لوگوں کے اپنے ذاتی زمین تھی، وہ ذاتی ان کی اپنے معاملات تھے، یہ جی ڈی اے والوں نے وہاں پہ ایکشن کیوں کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ سوال آپ سے اس دن پوچھوں گا جو کہیں مکھنیالہ کے ساتھ بھی ایک کوئی جھیل بن رہی ہے، کوئی مطلب ہے کہ آبشار ہے یا کیا ہے، جی بالکل، جی پکشائی کے ادھر آگے جی وہاں ہے۔ جس دن وہاں پر لوگوں کی ذاتی جائیداد پہ کوئی تعمیرات ہوگی اور جی ڈی اے وہاں اٹیک کرے گی، اس دن میں آپ سے پوچھوں گا یہاں کیوں ہوا ہے؟ بھائی جی ڈی اے بیل گام گھوڑا ہے، وہ جدھر چاہے جہاں اچھی بلڈنگ دیکھے اس کو جا کر گرائے، اس کو گرانے کی مد میں دوبارہ جب کنسٹرکٹ ہوگی اس کو اپنے نقشہ دے گی، اس نقشے پہ کیوں گراتی ہے؟ کہ تاکہ ہم سے نقشہ لیں یا ہمارے متحد ہو کر بنائیں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں ہو، اس لیے جی ڈی اے کرتی ہے۔ گرانے کا مطلب سمجھ گئے؟ وہ تو بہت بڑی بلڈنگ ہے، چھوٹے چھوٹے مکان، ملکیتی مکان بنائیں گے۔ کہا کہ پروگرام میں شاید آپ کے ظہور عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دیہات کا مسئلہ ہے، دیہات کا مسئلہ ہے، تو جی ڈی اے کون نتیجے کا کون سا بازار ہے یا اس کے گردواں جو علاقے ہیں، گاؤں ہیں، وہ تو آپ لوگوں کے بھی زیادہ پسماندہ گاؤں ہیں، وہاں پر جا کر یہ اٹیک کر رہا ہے، لوگوں کو نئے مکانات نہیں تعمیر کر رہا، لوگوں کے بجلی کے کنیکشن نہیں انہیں دے رہا کہ ہماری تجاوزات سے ہمارے سے اجازت لو گے، پرمیشن لیٹر لو گے تو جا کر کرو گے، دوسری منزل نہیں بن رہی ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں یار اس میں، اللہ نہ کرے، آپ تو آ گیا ہے، آپ لوگ پھنس گئے ہیں سارے، مکھنیالے دوسرے جو ہیں وہ جی ڈی اے میں آ گئے ہیں، آپ کو جی ڈی اے کے ساتھ نہیں لگایا گیا ہے۔ اب جی ڈی اے کیا ہے؟ ہمارے جو نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، وہ غلطے میں کر رہے ہیں، جو جی ڈی اے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جی ڈی اے کو ووٹ کر منتخب ہوئے، جی ڈی اے تو ہمارا حکومت نے مسلط کر دیا ہے۔
کیا جی ڈی اے کیوں ہماری ترقی کرے گا؟ جی ڈی اے نے کوئی ہم سے کوئی ووٹ نہیں، ہم سے ووٹ تو ان لوگوں نے دینے جو منتخب ہیں، آئندہ بھی جو الیکشن لڑے گے وہ ووٹ دیں گے. جی ڈی اے ہم سے کیوں ووٹ لے گا؟ یا ہم جی ڈی اے کو ووٹ کیوں دیں گے؟ یا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اس کے اپنے ذاتی جو وہ ڈپارٹمنٹل الیکشن بھی نہیں ہوتے ہیں سر، اس میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں ہے. پھر جی ڈی اے کا کوئی سردار نہیں صاحب ہے، اس کا چیئرمین کون ہونا چاہیے؟ اس کا چیئرمین کون ہونا چاہیے؟ کہاں سے ہونا چاہیے؟ کہاں سے ہونا چاہیے؟ آپ کو تو پھر اللہ بے کا پتہ ہے جی ڈی اے کا ریاض کہاں سے ہوتا ہے، پہاڑ کہاں پر ہیں، کیا ہوتا ہے. اور ایک سندھ سے، پنجاب سے یا بلوچستان سے، یا پھر میں مدد سے ساتھ کہوں گا کے پی کے کا کوئی بھی سینٹرل علاقے سے بندہ اگر وہاں کا آئے گا، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ ریاض پر. اب مجھے کیا پتا مکھلیال میں کیا ہے، میں پھر گیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک منصرے کے کیا پتا کہ مکھلیال کہاں ہے، پکشائی کہاں ہے، فلاں کیا ہے، وہ اس کو کیا قدر ہے کہ غریب کہاں رہ رہے ہیں، امیر کہاں رہ رہے ہیں. اس حوالے سے یہ زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ، دیہاتیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. سردار صاحب جو چیئرمین لگایا گیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک سپورٹس اینڈ کلچر کا جو ایک اپنا وہاں کا چیئرمین اٹھا کے جی ڈی اے کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے. کیا سردار صاحب جیسے جو کام آپ کرتے ہیں وہ کام میں تو نہیں کر سکتا؟ وہاں مجھے کھڑا کر دیں جی، آپ وہاں جا کے کسی کیس کی بحث کریں، مجھے تو نہیں پتا. تو یہ سر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ادارہ کیا ہے، کیا وہاں پہ کس بندے کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. کیا علاقے، کیا ہمارے کے پی کے میں ہمارے علاقے میں لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ میں اس پہ آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اس کا سوال بھی کر دیا ہے. مغل صاحب گزارش میری یہ ہوگی کہ اس کا ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کوئی جی ڈی اے میں کوئی کیٹیگری ہی نہیں ہے. اچھا، کوئی نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے کہ اس کا آفیسر کیا ہونا چاہیے، اس کے پاس کون سی ڈگری ہونی چاہیے، یا اس کا چیئرمین کہاں کا ہونا چاہیے، اس کا کون سے علاقے کا ہونا چاہیے، یا اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کے سکنات کیا ہونے چاہیے، اس کے حرکات کیا ہونے چاہیے. اس کا دیکھیں، ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے، سپاہی، تو اس کا بھی کاٹ ناپا جاتا ہے، اس کی چھاتی ایسا ہی ناپی جاتی ہے، اس سے دوڑ جی. لگوائی جاتی ہے. مگر اتنا بڑا ادارہ، اور جو مطلب ہے کہ جو بے رحمی کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ کوئی مطلب ہے خلوص نہیں ہے، کوئی اچھا بندہ اس میں نہیں رکھا جا رہا. اور پھر یہ ہمارے جو مقامی لوگ ہیں، جو لکھے پڑھے لوگ ہیں، کیا جو موجودہ میں ان کا نام مجھے اسامی صاحب یا کیا جو بھی ہیں، ان جتنا لکھا پڑھا یہ پورے ہزارہ ڈویژن میں یا پورے کے پی کے میں کوئی نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں پہ، ان ہمارے لکھے پڑھے لوگوں پہ بھی منہ پر بھی تماچا ہے. جی بالکل تماچا ہے جی، بالکل شک نہیں اس میں کہ کہاں سے اٹھا کے پی کے میں ہمارے پاس بڑے بڑے قابل لوگ ہیں سر، ہمارے بڑے بڑے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. تو سردار صاحب جیسے کل ظہور عباسی صاحب نے، وہ تحصیل کے ممبر بھی ہیں ماشاءاللہ، گورنمنٹ میں بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں، علاقے میں بڑے ترقیاتی کام کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر جی ڈی اے ہمارے علاقے میں کوئی ایکشن یا کوئی وائلیشن کرے گی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں. ظہور عباسی صاحب نے کہا کہ یہ گلیات نہیں ہے. سردار صاحب میرا سوال سمجھ میں آیا؟ آپ کا سوال یہ ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. شوکت صاحب، آپ کا سوال یہ ہے کہ ظہور عباسی صاحب آپ کے تحصیل ممبر ہیں جی. اور پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، کیا ظہور عباسی صاحب جی ڈی اے کے ممبر یا جی ڈی اے کے چیئرمین بن سکتے ہیں؟ میرا سوال پہلے ان سے یہ ہے، یہ تو وہ اور میرا دے جواب یہ سکتے کہ ہیں کہتا نہیں، جی. یہ نہیں بن سکتے. میں کہہ رہا ہوں نہیں بن سکتے. یہ پہلی بات تو یہ ہے.
اب دوسری بات یہ ہے، کیا میں آپ سب لوگوں سے یہ پوچھ سکتا ہوں، کیا گلیات کے لوگ بغیرت ہیں؟ کیا کرلال قوم جتنی کوئی بھی قوم جنگجو ہے بشمول پٹھانوں کے؟ کوئی شک نہیں، صحیح ہے جی، کوئی بالکل جنگجو ہے؟ نہیں ہے، نہ نہیں ہے، عباسی ہیں مدد کے ساتھ، نہ آپ ترک ہیں گوگو، آپ نہ مغل ہیں آپ گوگو حکمران رہے ہیں، مگر جنگجو غیرت مند کرلال گلیات میں زیادہ آبادی کرلال فیملی کی ہے، وہ زیادہ ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کرلالوں میں کر رہا ہوں اس لیے، اب کسی اور سے پوچھ لیں، تھرڈ میں نہ آئے، میں کسی ایک جج صاحب کے سامنے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی وہ کیا، ان کے ریمارکس کیا ہے۔ مغل صاحب لوگوں نے وہاں پر بہت کام کیا ہے، یہ ظہور عباسی صاحب کیا کریں گے؟ ظہور عباسی صاحب تو صرف ان کو سٹاپ کرنے کے لیے آئے تھے سردار صابر صاحب کو، کیونکہ وہ گلیات تحفظ موومنٹ کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں۔ دیکھیں غلط بات، غلط تاثر عوام میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جی ڈی اے اگر آئے گا تو جی ڈی اے کیا ہے؟ جی ڈی اے گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کو ایک الیکٹڈ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر یا تحصیل کونسل کا ممبر روک سکتا ہے؟ کوئی جنرل کونسل، ولیج کونسل روک سکتا ہے؟ نہیں۔ پہلی بات نہیں یہ ہے، یہ جو ہمارے جتنے بھی ممبران منتخب ہیں، جنرل کونسل، لیبر کونسل، کسان کونسل سے لے کر ڈسٹرکٹ ممبر تک اور ایم پی ایس تک، میں یہ کہوں گا یہ بے جان ہے، ان پر جی ڈی اے مسلط ہو رہا ہے۔ ان بھی اگر مسلط یہ ہو رہے عوام کا خیال رکھتے، یہ کبھی بھی جی ڈی اے کو نہیں آنے دیتے، یہ کہیں گے ہم ترقیاتی کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دو کام، ہم کریں گے، عوام ہماری ہے، ووٹ ہم لے رہے ہیں، ہم کام کریں گے۔ مگر یہ ان لوگوں پر یہ مسلط ہو رہا ہے، ان کو ناکارہ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے یہ بتائیں، ایک طرف چلو چھوڑیں، جی ڈی اے کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا رہا، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہا، جی ڈی اے ترقیاتی کام کر رہا ہے، ایک طرف تحصیل ممبر ظہور عباسی صاحب کر رہے ہیں، تو ہم کس کی تعریف کریں گے؟ جی ڈی اے کے کریں گے یا ظہور عباسی صاحب کی کریں گے؟ ظاہری بات ہے، جو کام کر رہے ہیں انہی کی تعریف کریں گے نا آپ، چاہے جی ڈی اے پھر کرے ہم جی یا ڈی اے کی کریں گے نا جی۔ جی 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 ڈی اے کریں گے۔ اگر جی ڈی اے ترقیاتی کام کر رہا ہے، فار دا سیک آف دی آرگومنٹ جی ڈی اے ترقیاتی کام کر رہا ہے، تو پھر اگر ہم پر جی ڈی اے مطلب ہے کہ ٹیکس لگا رہا ہے، جی ڈی اے عوام کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر ہم کس کے خلاف مطلب ہے کہ احتجاج کریں گے؟ ظہور عباسی صاحب کے خلاف یا جی ڈی اے کے خلاف؟ ظاہری بات ہے سر، تحصیل پھر جو ممبر یا کام کر ڈسٹرکٹ رہے ممبر کے خلاف کریں گے یا جی ڈی جی کے خلاف احتجاج کریں گے نا؟ جی جی دیکھیں جو احتجاج گلیات میں ہو رہا ہے وہ کسی الیکٹڈ ممبر کے خلاف ہو رہا ہے؟ نہیں۔ وہ کسی ایم پی اے کے خلاف ہو رہا ہے؟ نہیں۔ وہ ہو رہا ہے جی ڈی اے کی کارگزاری، جی ڈی اے کے غلط حرکات، جی ڈی اے کے جو غلط کام ہے، جی ڈی اے کے جو انتہائی غلط جو ٹیکسز ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، جو بلڈنگ کو گرانا اس کا ہے، یہ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے نا؟ ایسا ہی ہے جی، تو بالکل کیسے ظہور عباسی صاحب اگر روکیں گے، ان کو جی ڈی اے کو روکیں گے، تو کیا یہ کار سرکار میں مداخلت میں نہیں آئے گی؟ کیا ان کے بعد ظاہری بات 186 کا پرچہ نہیں ہوگا؟ کیا ان کو ظاہری 353 کا تجربات پاکستان کا پرچہ نہیں ہوگا ان لوگوں کے خلاف؟ کدھر ہیں ظہور عباسی صاحب، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ قانون میں آئے، پہلے پاکستان کے آئین کو دیکھیں۔ مجھے صرف اور صرف یہ دکھ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ جو لوگ ہیں، میں نے پہلے کہا ہے وہ کوئی بھی ہیں، ایک لیبر کونسل سے لے کر ہمارے ایم پی ایس تک، کیونکہ وہ گورنمنٹ پروفیشنل گورنمنٹ کا صوبائی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، صوبائی گورنمنٹ کے جو ممبر ہیں وہ عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ معاشرے میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ آپ کے ممبر جو ہیں وہ ارشد ایوب صاحب نے جو جی جی تحریک ارشد یوسف صاحب نے جو تحریک التوا یا مطلب ہے کہ اپنے پوائنٹ پیش کیا ہے اس پہ اسمبلی میں، انہوں نے بہت بڑا کام کارنامہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں عوام کے لیے بڑا کارنامہ ہے یہ۔ باقی ہزارے کے جی ممبر کی کیوں سو رہے ہیں؟ آپ کا اسپیکر صاحب جو ہے وہ ہزارے کے ہیں، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
ہمارا پی اے صاحب ہیں نلوٹھا صاحب ہیں گلیات سے، ان کا تعلق ہے، نذیر عباسی صاحب ہیں، نہیں کر رہے ہیں بھائی. سردار صاحب یہ بڑا ایک اور اسے سوالیہ نشان ہے کہ گورنمنٹ دیکھیں ادھر سے گورنمنٹ دفاع بھی کر رہی ہے. ہمارے ارشد ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب بڑی جدوجہد کر رہے ہیں. انہوں نے ایک پروگرام بلکہ 18 تاریخ کو 11 بجے سنگڑا گلی میں جی ڈی اے کا جو عملہ ہے اس کو بھی بلایا ہوا ہے، وہاں پہ کھلی کچہری لگا رہے ہیں. کیا آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، کہ اس کھلی کچہری میں جی ڈی اے کے سامنے ان لوگوں کے کیا سوال و جواب ہونے چاہیے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ 18 تاریخ آپ کو کا سوال یہ جو ہے وہ آواز نہیں آ رہی تھی. 18 تاریخ کو ہمارے جو ایم پی اے ارشد ایوب صاحب اور فخر ہزارہ یوسف ایوب صاحب نے جی ڈی اے والوں کو طلب کیا ہوا ہے، سنگڑا گلی میں کھلی کچہری لگنے جا رہی ہے. کیا وہاں لوگوں کو کیا مطالبہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو وہاں کیا سوال کرنا چاہیے جی ڈی اے والوں کے ساتھ اور اپنے ایم پی اے کے آگے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مول صاحب کا تہان علاقے کی ترقی خواہ وہ جی ڈی اے کرے بہت مدد کے ساتھ، خواہ ایم پی اے صاحب کریں، خواہ ایم این اے صاحب کریں، میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایجنسی کرے، اس کا تعلق کسی بھی جغرافیائی علاقے سے ہو، اگر عوام کو، علاقے کی عوام کو سہولت میسر آتی ہے تو بے شک آئے. مگر بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک گھر میں ایک پاؤ گوشت دے کر وہاں سے پوری بھینس اٹھا کر لے جائیں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں کہے گا، یہ نقصان جاتی ہوگا. ان سے نقصان یہ ہوگا. سوال صحیح. کرنا چاہیے کہ جی ڈی اے یہاں لکھ کر ہمیں دے کہ جی ڈی اے یہاں کیا کیا ترقی کرے گا. ٹھیک ہے. یہاں جی ڈی اے کیا کیا ترقی کے پروگرام رکھتا ہے، جی ڈی اے ہم پر کیا کیا ٹیکس لگائے گا. ہم اگر 5 مرلے پر مکان بنائیں گے تو اس پہ کتنے کمرے ہونے چاہیے. ہمیں اگر میٹر گیس اگر آ گئی، اس کے میٹر کے لیے موجودہ بجلی ہے اس کے اس میٹر کے اصول کے لیے ہمیں کیا جی ڈی کے پاس جانا پڑے گا یا وابڈا کے پاس جانا پڑے گا؟ پہلے ہمیں کس کے پاس جانے گا؟ دیکھیں شوکت صاحب، جائیداد آپ کے دادا کی ہے، وہ آپ کو وراثت میں منتقل آئی ہے. نہ صحیح آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیا ہے کسی جگہ پر بھی اور وہاں پر آپ تعمیرات کر رہے ہیں تو آپ سب کچھ جا کر مالک آپ ہیں، پیسے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ جا کر میٹر کے محتاج ان کے تعمیرات کے طریقہ کار کے ان کے نقشہ ان کا لے گا. اور دیہاتوں میں کون سا نقشہ ہوتا ہے یار، بڑی مشکل سے تو ہم تو پتھر توڑ توڑ کے تو تھوڑا سا وہ کھولا بناتے ہیں، وہاں پر مطلب کیا نقشہ بنائیں گے ہم؟ ایسے تو ہی. پھر 5 فٹ آپ وہ تو 2 کمرے بنائے 5 مرلے میں اور آگے لان چھوڑے فلاں کلاں کا، یہ کیا طریقہ کار؟ ہم تو 2 مرلے پہ بھی مکان بنا لیتے ہیں. یہ ظلم ہوگا. یہ آپ لوگ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں انشاءاللہ العظیم وہ مجھ جیسے نہ چیز کسی وکیل کے پاس جائیں گے کہ کیا کریں. ابھی میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور یہ لوگ تمام حکومتی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح آئینی رٹ میں نہ جائیں ان کے خلاف، جی ڈی اے کے خلاف، اور ان کا جو نوٹیفکیشن 16/2/2020 کا ہے اس کو کہیں چیلنج نہ کریں. تو میرے خیال سے گلیات انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، مگر آپ لوگوں کی حد تک آپ لوگوں کو میں مشورہ دوں گا بصیت قانون دان، ادنا قانون دان، کہ آپ لوگ یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ اخباروں کے تراشے ہیں جو رہائشی و کمرشل تعمیرات کے خلاف آیا ہوا ہے نوٹیفکیشن. آپ کو کل کوئی پوچھے گا یہ آپ نے کسی عدالت میں چیلنج کیا ہے، آپ لوگ کہیں گے نہیں، تو پھر کہیں گے آپ کیا سو رہے ہیں؟ آپ سوئے ہوئے ہیں. اس وقت کیوں نہیں کیا ہے جب آپ کو معلوم ہوا ہے؟ یہ واٹس ایپ گروپ پر، یہ ٹی وی پروگرام پر جی ڈی اے کا نوٹیفکیشن ختم نہیں ہوگا جب تک کسی آئینی عدالت میں نہیں جائے گا. وہاں جا کر اس کے اصول ضوابط وہاں پر جمع ہوں گے، ان کے مطابق عوام کو مطلب بس سلوکات کرنی پڑے گی. یہ غریب عوام کے لیے بہت انتہائی خطرناک چیز ہے. سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کسی عدالت کی طرف اگر رجوع ہوں، اگر کسی عدالت کے پاس جائیں، یہ چیز لے کے جائیں، تو ان کو وہاں سے کامیابی ملے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، ضرور ملے گی. اس کی کم از کم حدود اور قیود تو مقرر ہو جائیں گے جی ٹھیک کہ کہہ رہے جی ہیں. ڈی اے کہاں تک کیا کرے، کن کن ذمہ داروں کو مطلب ہے کہ وہ نشانہ بنائے، کن غریبوں کے کتنے مرلے تک مطلب ہے کہ وہ ٹیکس لے، کس کے مکان کے کتنے میٹر ہوں اور کتنے وولٹیج کا میٹر درکار ہو تو جی ڈی اے اس کو مطلب ہے اجازت دے، نقشہ کن لوگوں کو وہ دے. دیکھیے غریب آدمی 15-20 ہزار روپے میں اگر نقشہ لے گا، 15-20 ہزار میں تو وہ تو آپ آدھا مکان بنا لے گا. ایسا ہے. سردار صاحب بڑا درست آپ نے جو فرمایا. میں سردار صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اپنے علاقے کی آواز اٹھانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. میں بہت دنوں سے اپنے علاقے کی آواز ہوں، اپنے علاقے کی آواز اٹھا رہا ہوں. بڑے بڑے سینئر لائر، سردار آفتاب جیسے لائر میں میرے پروگرام میں آ رہے ہیں اور یہ تجویز دے رہے ہیں، اور سردار صاحب کا پیغام ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کی طرف جائیں، ہماری عدلیہ، ہماری عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی عدالتوں پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں کریں گی یا نہ مایوس کرتی ہیں. تو سردار صاحب کا یہی اپنا پیغام ہے. مجھے شوکت مغل کو اجازت دیجیے. کل 8 بجے دوبارہ ملیں گے. وائس آف پاکستان دیکھنا نہ بھولیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.